اپنے شو MBG اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند روز پہلے کیے گئے ایک ولاگ میں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بہت بڑے اور بھاری پتھر کو اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے۔ کئی بار وہ اس بھاری پتھر کو چومنے کے بعد واپس رکھ چکے ہیں اور اسے اٹھانے کی ان میں ہمت جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو تبدیل کر کے صورتحال کو بدل دیں، اپنے حق میں کر لیں اور پانسا پلٹ دیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس حوالے سے ایک بہت بڑا اشارہ دیا ہے اور ایک ایسی بات کی ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ واقعی اس نہج پر کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے، کر پائیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال وہ اس پہ سوچ ضرور رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سینئر ہے وہی آگے آئے، تقرری میرٹ پر ہونی چاہیے۔ اگر نیچے کوئی جونیئر بھی اچھا اور باصلاحیت موجود ہے تو اسے بھی اوپر لایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کس تناظر میں کہی اور اصل میں وہ یہ بات کسے سنوانا چاہ رہے تھے، اس بات کا جو کیا مطلب نکل سکتا ہے اور اس سے کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور کیا جو وہ سوچ رہے ہیں، جو ان کی خواہش ہے، کیا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا یا نہیں۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں آج اسلام آباد میں جو پیمز ہسپتال ہے اس کا نیا ایمرجنسی ونگ جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے یہ 13 یا 14 منٹ کا خطاب تھا، اس خطاب کے آغاز میں انہوں نے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، اس کے فوائد پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ پھر انہوں نے تعلیم کے شعبہ میں جو ان کی حکومت کی خدمات جو ہیں وہ رہی ہیں وہ بیان کی اور ایک نصاب کی جو اہمیت ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ اجاگر کی۔ اور پھر اپنی اس تقریر کے اختتام میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو بہت ذو معنی ہے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سینئر اچھا چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا چیف ایگزیکٹو، تو جو بہترین ہے اسے اوپر لے کر آنا چاہیے، تقرری اور ترقی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا فرمایا، ان کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ کیا تھے، وہ ایک بار آپ ذرا سن لیجئے، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں۔ یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے۔ اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے۔ اگر سینئر اچھا چیف نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اسے اوپر لانا چاہیے۔ اگرچہ وزیر اعظم عمران خان پیمز بورڈ کے تناظر میں یہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے گفتگو میں اپنے جملے میں چیف کا لفظ بھی جو ہے وہ لے آئے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سینیئرٹی کا فارمولہ ہے یہ یا تو سپریم کورٹ میں ہوتا ہے یا پھر افواج پاکستان میں جب تقرری ہوتی ہے تو تب دیکھا جاتا ہے کہ کون سینئر موسٹ ہے، اور اس میں جب کسی جونیئر کو نیچے لا کے اٹھا کے لگایا جاتا ہے تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور روایت یہی ہے کہ جو سینیئرٹی کا اصول ہے اس کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے۔ اور آج کل چونکہ باتیں بھی اس طرح کی ہو رہی ہیں تو اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا یہ بات کرنا کہ یہ جو اصول بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیچے سے اگر کوئی جونیئر بھی اچھا اور باصلاحیت ہے، جو بہترین ہے، تو اسے اوپر لایا جانا چاہیے۔ تو آخر وہ کون سا جونیئر ہے جسے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ اوپر لانا چاہتے ہیں؟
جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پیمز ہسپتال کے حوالے سے یہ تقریب تھی اور اس میں یہ بات کی، لیکن سیاستدانوں کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ زو میں نہیں بات کی جائے، یعنی کہا بیٹی کو جائے اور سنوایا بہو کو جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اچھے وہ کمیونیکیٹر ہیں، جو بات وہ جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں، اور ان کی اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انہیں مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، وہ چاہ بھی رہے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی مدت ملازمت جو توسیع شدہ مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہوگی۔ ابھی اس میں کم از کم 8 مہینے جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی مثال موجود ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس کے جانشین کی تقرری اور تعیناتی جو ہے وہ کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ جب جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، انہوں نے 16 اگست 1991 کو اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پر ریٹائر ہونا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جون 1991 میں ہی ان کے جانشین کے طور پر جنرل آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف تعینات کر دیا۔ لیکن یہ کوئی 2-2.5 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا فرق جو ہے وہ بنتا ہے، جون سے لے کے اگست تک کا جو ٹائم ہے۔ لیکن ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 8 مہینے باقی ہیں موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہونے میں۔ اور وزیر اعظم عمران خان غالباً جن جونیئرز کی بات کر رہے ہیں، یا جب وہ جونیئرز کی بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جونیئرز کو اوپر لا کے چیف بنایا جا سکتا ہے اگر وہ باصلاحیت ہیں تو جن جونیئرز کی وہ بات کر رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان جن جونیئرز کو قابل سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی وہ بہت جونیئر ہیں اور یہ جو سینیئرٹی لسٹ ہے اس میں بہت نیچے ہیں اور ابھی تو انہیں کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ابھی کچھ ریٹائرمنٹس ہونا ہے، مثال کے طور پہ جولائی میں ایک جو 3 اسٹار جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ستمبر میں بھی 6 جرنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی جولائی اور ستمبر میں 7 جرنیل جب ریٹائر ہو جائیں گے اور جب نئے چیف کی تعیناتی کا وقت بھی قریب آ جائے گا تو تب وہ جرنیل جو ہیں وہ ٹاپ 5 کی لسٹ میں شاید آ جائیں، جنہیں جو جونیئر ہیں اور جنہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت قابل سمجھتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں کہ انہیں اوپر لا کے جو ہے وہ چیف جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بھی کچھ دیکھنے والوں نے کہا کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس وقت سینیئرٹی لسٹ جو ہے افواج پاکستان میں وہ کیا ہے۔ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ سینیئرٹی لسٹ کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سینیئرٹی لسٹ، حتمی سینیئرٹی لسٹ جو ہے وہ تب سامنے آئے گی جب یہ جولائی اور ستمبر میں 7 جو 3 اسٹار جنرل ہیں افواج پاکستان کے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی جو بہت جونیئر ہیں وہ پھر سینئر جنرلوں کے صف میں جو ہے وہ آ جائیں گے اور پھر ہم اس کو ڈسکس جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ ابھی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگ اکسا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ جی بحران جب ہو اور مشکل حالات جب ہوں تو بڑا فیصلہ لینا پڑتا ہے، اور آپ تو بڑا فیصلہ لینے کے حوالے سے بہت جو ہے وہ مشہور ہے، آپ کی خاصیت ہی جو ہے وہ پہچان ہی یہی رہی ہے کہ آپ مشکل حالات میں غیر متوقع اور بڑے فیصلے جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کو بڑا فیصلہ لینے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، دوسری طرف انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بڑا فیصلہ لینے سے باز رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو وہ حلقے جو نیوٹرل ہیں اور جن کا نیوٹرل ہونا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت ناگوار لگ رہا ہے، ان کی طرف سے بھی ایک سافٹ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف
عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ آ چکی ہے، اور جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس مورل اتھارٹی نہیں رہتی بڑے فیصلے لینے کی، لہٰذا اس طرح کے فیصلے لینا تو درکنار، آپ سوچنے کی زحمت بھی جو ہے وہ نہ کریں۔ آئینی طور پہ، دستوری طور پہ کچھ قدغنیں لگ جاتی ہیں جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے جو دیگر بڑے فیصلے ہیں وہ لینے کے لیے بھی مارل اتھارٹی جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی، خواہشیں ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچ بھی رہے ہیں، انہیں مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، اکسایا بھی جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ دوسری طرف اگر ہم عدم اعتماد کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو آج تازہ ترین پیش رفت جو ہے وہ یہ ہوئی ہے، ایک طرف تو سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہوئی تھی اس کی سماعت ہوئی، اور دوسرا حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے صدر مملکت جناب عارف علی صاحب کی طرف سے ایک ریفرنس جو فائل کیا گیا سپریم کورٹ میں 63A کی تشریح کے حوالے سے 4 سوالات جو ہیں ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو لارجر بینچ ہے یہ 24 مارچ سے اس صدارتی ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ شروع کرے گا، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو 63A ہے اس پہ قانونی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، جو ارکان اسمبلی جنہوں نے انحراف کیا ہے کیا وہ ووٹ دے سکتے ہیں، کیا ووٹ دینے سے پہلے انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، کیا ان کے ووٹ کی قانونی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی، ان سارے سوالات پر جو ہے وہ سپریم کورٹ غور کرے گی۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور قانونی مثال نظیر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اور سپریم کورٹ کا ہی ایک فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2017 میں پی ٹی آئی کی ایم این اے عائشہ گلالی جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے عمران خان پر بہت سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، اور وہ منحرف ہو گئیں اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو گئیں۔ اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے 63A کے تحت الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، ڈیکلریشن دیا کہ یہ انہوں نے پارٹی سے انحراف کیا ہے، لہٰذا انہیں 63A کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے عائشہ گلالی کو نااہل قرار نہیں دیا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر اتاب بندیال وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ اس 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کی جو ہے وہ سماعت کی۔ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے بشیر محمد ایڈوکیٹ صاحب، ان سے معزز جج صاحبان نے جو ہے وہ سوال کیا کہ جی کیا آپ کا کیس ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی عائشہ گلالی نے پارٹی کا جو فیصلہ ہے، پارٹی کا جو ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس سے انحراف کیا ہے، لہٰذا اسے جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے دوران عائشہ گلالی نے جو کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا اس کو ووٹ نہیں دیا، لہٰذا یہ بہت سنگین نوعیت کی خلاف ورزی ہے، اسے جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے۔ اس پہ معزز جج صاحبان نے جو ہے وہ سوال اٹھ گیا، وکیل جو تھے بشیر محمد جو ایڈوکیٹ، ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے انہیں ووٹ دیا؟ تو اس پہ وکیل نے کہا کہ جی وہ اس دن شہر سے باہر تھے اس لیے وہ ووٹ نہیں دے سکے۔ اس پہ معزز جج صاحبان نے جو ہے وہ فرمایا کہ جی ہو سکتا ہے عائشہ گلالی ہی کا بھی یہ موقف ہو کہ وہ شہر سے باہر تھی اس لیے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکی۔ بہرحال جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا وہ اس نے 14 مارچ 2018 کو یہ فیصلہ سنایا، اور فیصلہ عائشہ گلالی کے حق میں آیا۔ عائشہ گلالی کو نااہل قرار نہیں دیا گیا، اور انہوں نے بطور ایم این اے اپنی مدت پوری کی۔ اس طرح کی بے شمار جو نظائر ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ملتے ہیں، اور ایک آفاقی اصول ہے کہ جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے آپ
کسی ملزم کو محض نیت کرنے پہ یا چاہے اس کے حق میں کتنے ہی شواہد دستیاب کیوں نہ ہوں آپ اسے سزا نہیں سنا سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، چاہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی خبر کیوں نہ مل گئی ہو، بھنک کیوں نہ مل گئی ہو، تو وہ اس کو روکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ 302 کے تحت جو قتل کی سزا ہے اس کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا اور اسے قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی تا وقتی کہ وہ جرم کا ارتکاب کر لے۔ لہٰذا یہ جو منحرف ارکان ہیں، اور پھر اس میں عرفان قادر جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے تو اس میں ایک اور نقطہ اٹھا دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے یہ تو ایک رکن پارلیمنٹ کے لیے ہے، اور جہاں کوئی جتھا، جہاں کوئی گروہ جو ہے وہ منحرف ہو جائے، کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن جائے، وہاں اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس کی سماعت ہوتی ہے تو اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔